جی کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سالانہ الیکشن کا انعقاد ہوا، جس میں جرنلسٹ پینل نے بھاری اکثریت حاصل کی اور جس کی قیادت افضل بٹ صاحب کر رہے تھے۔ جی رائے صاحب، جو رزلٹ ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کس بندے نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں؟ جناب سردار صاحب، ایک تو ہم جو کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے الیکشن ہوئے اس میں جرنلسٹ پینل نے ایک بار پھر میدان مارا اور بھاری اکثریت سے پورا پینل یعنی لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے جرنلسٹ پینل نے۔ جو جرنلسٹ پینل کے جو صدارتی امیدوار تھے انور رضا صاحب نے 1038 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے ہیں۔ بڑے ووٹ اس لیے 3 نائب صدور تھے، جس میں سے اظہر جتوئی صاحب نے 1428، ان کے ساتھ غضنفر عباس صاحب نے 1297، نذیر احمد صاحب نے 1269، ان کے ساتھ ایک خاتون یعنی نشستہ نائب صدر کی ماہرہ عمران صاحبہ نے 1400 ووٹ حاصل کی، بڑے ووٹ حاصل کیے ماہرہ عمران صاحب نے۔ پھر جو سیکریٹری ہیں جو خلیل احمد راجہ صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، خلیل راجہ صاحب نے 1035 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ 10 سے 35 ووٹ لے کر خلیل راجہ سیکریٹری جنرل دوسری بار سیکریٹری جنرل منتخب ہوا۔ ایک تو ملی اور بھرپور راج صاحب سیکریٹری جنرل تو بڑا مندہ ہوتا ہے۔ بالکل راج صاحب خلیل راجہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں، جوائنٹ سیکریٹری کی 3 پوسٹیں تھیں، جس میں وقار عباسی صاحب نے 1045 اور محمد اسلم صاحب نے 1236 اور طلعت فاروق صاحب نے 1197۔ ایک خاتون شکیلہ جلیل صاحبہ، انہوں نے بھی 1245 ووٹ حاصل کر کے جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہو گئی ہیں۔ پھر جو سیکریٹری فائنانس ہے یہ دوسری بار جو ہے نا سیکریٹری جو فائنانس ہے نیر علی جو محترمہ ہے، یہ جب فائنانس سیکریٹری منتخب ہوئے بہت ووٹ لیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ جو نیر علی نے لی ہیں، 1471 ووٹ لیے ہیں۔ یہ رائے صاحب اس نے عدالت میں بھی بڑے اچھے طریقے سے کل جو بولی ہیں اور بڑا اچھے، یہ بڑی ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، تو یہ پہلے بھی کہیں یوجیز میں رہی ہیں یا یہ اس کا دوسری بار سیکریٹری فائنانس اب ہم آتے ہیں جو گورننگ باڈی ہے۔ گورننگ باڈی کی 17 یعنی 17 نشستیں ہیں، جس میں سے 2 خواتین کی ہیں، جو 15 اس میں سے عامر بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ دیکھا ہمارے بھائی ہیں۔ اور رائے صاحب یہ جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں پہ پڑوسی بھی ہیں، اور کل انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، میں دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے تھے۔ اور عامر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عامر بٹ صاحب، احمد منظور صاحب، احتشام کیانی صاحب، سید خالد گدی صاحب ہمارے کشمیر سے ہیں۔ خالد گدی صاحب بھی گورننگ باڈی کے منتخب ہو گئے ہیں۔ خالد گدی، حامد حبیب صاحب، قبل علی صاحب اور ذوالفقار بیگ صاحب، بابر ملک صاحب، سید اون شیرازی صاحب، جعفر علی بلتی صاحب، فرت محمود عباسی صاحب، وقار کاظمی صاحب، منظور احمد صاحب، راجہ کامران علی، راجہ وسیم عباسی، اور 2 خواتین نشستیں ہیں جو گورننگ باڈی میں، اس میں سے سیرش قریشی اور روبینہ شاہین، یہ بھی گورننگ باڈی کے منتخب۔ ہم ایک بار پھر کنٹینیوز کی طرف سے پریس کلب کے جو 9 منتخب عہدیداران ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بھرپور مقابلہ ہوا کل، صحافیوں نے جو اپنے گھر کی جو نئی انتظامیہ ہے اس کا انتخاب میں بھرپور حصہ لیا۔ بہت اچھا لگ رہا تھا نا کل، جب تمام جو جرنلسٹ جو ہے وہ طویل عرصے کے بعد آپس میں مل جل رہے تھے، اور بڑا ایک سال کے بعد صحافیوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے۔ اور صاحب یہ جو بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں جو کچھ وہاں پہ الیکشن میں جنہوں نے شرکت نہیں کی، کچھ نے جو ہے عدالتوں کا رخ کیا ہے، تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں اپنے کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مل جل کے بیٹھنا، معاملات کو یکساں کرنا چاہیے۔ میڈیا ٹاؤن فیز 2 آ رہا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے ہمارے کو جرنلسٹ رہ نہ جائیں، تو یہ اگر مل جل کے اگر چلیں گے تو زیادہ اچھی بات نہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ذرا جو اپوزیشن تھی، اپوزیشن جن کو لیڈ کر رہے تھے شکیل قرار اور باقی لوگ یعنی جتنے بھی تھے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ الیکشن پروسیس میں حصہ لیں۔ جب عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا، عدالت نے حکم امتناع ختم کیا، تو انتخابی عمل میں ان کو حصہ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے باوجود ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے، پریس کلب صحافیوں گھر ہے، ہمیں گھر کے معاملات آپس میں بیٹھ کر حل کرنے کی ہمیں ضرورت ہونی چاہیے۔ عدالتوں میں دھکے کھانے کے بجائے عدالت میں ایک دوسرے کا آمنے سامنے کھڑا ہونے کے بجائے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صحافیوں کے بہت سے ایشوز ہیں۔ نئی باڈی سے ہماری توقع انور رضا کی قیادت میں جو نئی باڈی ہے، ہم ان سے یہ کہیں کہ اس وقت صحافیوں پر مشکل وقت ہے اور آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی۔ ہم ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ صحافیوں کی جو توقعات ہیں اس سے پورا اتریں گے۔ جی رائے صاحب، کل جو ہے عدالت میں جب وہ پیشگی تھی تو انور رضا صاحب نے جج کے سامنے یہ کہا کہ بھائی جو بھی آپ کسی کا ایشو ہے تو ہمارے پاس ہیں،
ہم جو ہے نا مل کے وہیں پہ آپ کے جو بھی آپ کے خدشات ہیں جو بھی چیزیں ہم آپ اس کو دور کریں بالکل، مل بیٹھ کے ووٹ فرست سمیت جو بھی تنازعات ہیں، اچھا اقدام تھا. بالکل سب کو. اور میں کہوں گا کہ جو سینئر جو صحافی ہیں یعنی سیاست میں یعنی دن کی دلچسپی نہیں ہے، ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں صحافی میں. چھوٹے موٹے جو ہمارے معاملات ہیں یہ فوری حل ہونے چاہیے، اور جو آپسی اختلافات کو، اختلاف رائے کو ہمیں یعنی ذاتی دشمنی کی حد تک نہیں جانا. یہ جو دوسرا والا گروپ ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے نا آپ کیا رائے دیں گے؟ یہ اگر ایک سال جو ہے یہ کام کریں. بالکل، ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ایک آئندہ الیکشن ہوں گے، ظاہر ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ. یہ خوش بختی ہے کہ صاحب جو ہمارے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے الیکشن ہے یہ ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوئی ہے. تو بالکل ہاں ٹائم پہ ہوتے ہیں. اور ابھی جو یعنی اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ یعنی پوری سال محنت کریں، اور یعنی تاکہ آئندہ ان کو موقع ملے. جب ظاہر ہے وہ اچھے کام کریں گے تو یعنی صحافی ان کو پر اعتبار کریں گے تو وہ پھر آئندہ ان کو موقع مل سکتا ہے. جی ناظرین، آج کا وقت اختتام پذیر ہوا. مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.